نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیس نہیں کٹ دی، بیس کٹا دو نا، بہت زیادہ۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے کہ اس نے نماز مغرب کی ادائیگی کا موقع دیا۔ الحمدللہ اللہ کے ساتھ اس ملاقات کے بعد اپنی اصلاح کے نقطہ نظر سے مل بیٹھے ہیں، اور آج جو عنوان میرے ذمہ لگا ہے کہ امتی ہونے کے ناطے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر کے تقاضے جو ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری شریعت کا اگر خلاصہ نکالیں اور ہم صحیح معنوں میں پڑھے ہوئے ہوں اور دین کے ساتھ ہمارا ٹچ گہرا ہو، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے 500 کام کرنے ہیں امتی ہونے کے ناطے۔ یہ شریعت کا آرڈر ہے اور احکام والی آیات اس کے اوپر ہماری اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، اور 500 کام ایسے ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے، وہ بھی آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے ہماری دنیا میں باوجود کہ ان کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اور ان کی طرف انسان کی چاہت بھی زیادہ ہوتی ہے، رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن رب نے منع کیا ہے اور وحی کے ذریعے منع کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ تو امتی ہونے کے ناطے جب ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کلمہ پڑھ کے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ سنی جائے گی، نہ مانی جائے گی، نہ کسی کے سامنے جھکا جائے گا، نہ کسی کے روکنے پہ رکا جائے گا، تو پتہ یہ چلا کہ الوہیت میں، ربوبیت میں، انسان ہونے کے ناطے بندگی کا جو تعلق اللہ سے ہے وہ ہم ایسے نبھائیں گے کہ رب جو چاہے گا وہی کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، رب کو اس دنیا میں ان کی نمائندگی کروانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو ہمیں اپنی بندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کے مطابق وہ امور کیے جائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں اپنی مرضیاں نہیں چلیں گی، بلکہ جیسے آپ نے کیا ہے، جیسے کر کے دکھایا ہے یا جیسے آرڈر دیا ہے ویسے ہی کیا جائے گا۔ اور جن چیزوں سے رکنے کا بولا ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں پرہیز ہے، اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ جس طریقے سے بچے کو اچھا لگتا ہے کہ وہ چینی شینی کھائے اور میٹھا کھائے، لیکن ماں جانتی ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، روکتی ہے۔ بڑی ساری چیزیں اس جہان میں میٹھی ہیں، بہت ان کا ٹیسٹ اچھا ہے اور ہم اس کے عادی بھی شاید ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیں اور محبوب کو کہہ دیں کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پھر وہ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے، وہ لگائے ہوئے جام، وہ تیار ساقی، لیکن اس کے باوجود بھی مدینے کی بستی کے اندر وہ ساری شراب بہا دی جائے، تو یقیناً یہی حق ہے اور یہی تقاضا ہے ایک امتی ہونے کا۔ لیکن کون ہے کہ جو ان ہزار امور کو یاد کرے؟ اس کے لیے ایک لمبا سیشن چاہیے،
اختصار کے ساتھ علماء کرام نے ان 1000 امور کو 11 کے اندر سمیٹا ہے، 11 امور میں، کہ اگر یہ 11 کام ہو جائیں تو وہ موٹے موٹے سارے کام اس میں آ جاتے ہیں جو کرنے ہیں، اور وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ جن سے رکنا ہے۔ اور ان کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب الصحیح کے اندر جسے سب سے پہلے ذکر کیا ہے اسے ہم حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی ہوگا، اور ایک امتی ہونے کے ناطے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق کی ادائیگی ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے، شریعت کی پاسداری ہے، دنیا داری میں رہتے ہوئے اسے کیسے نبھایا جائے گا، انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ جناب امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی عظیم صحابی سیدنا عمر ابن الخطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، دوسرے خلیفہ جن کو اللہ نے بننے کا شرف دیا، ان سے یہ روایت بیان کی اور اپنی کتاب میں نقل کی، اور مشہور زمانہ حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے دوست احباب بھی ہیں۔ اس حدیث کا پیچھے سیاق اور سباق بھی ذہن میں رکھی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آ کے کھیتی باڑی کرتے تھے، چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہاں ان کے جو بھائی بنے تھے ان سے انہوں نے طے کیا کہ یار دونوں اکٹھے کاروبار کریں، کھیتی باڑی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، وہی کیا آتی ہے، تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا، اپنے ساتھی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، انصاری کے ساتھ مل کے اسے کہا کہ ایک دن میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، مزرعہ دیکھوں گا، فصلوں کو دیکھوں گا اور باغات کو دیکھوں گا، اور آپ ایسے کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیے گا، آپ جو کہیں وہ آپ یاد کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، یا جیسے بھی ہے، پھر وہ میں آپ سے لے لیا کروں گا، یوں تو اگلے دن میں آپ سے جا کر کے سبق سیکھوں گا، دین پڑھوں گا، اور آپ دنیا داری کیجئے گا۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو بھیجا ہے، اور خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل، ایک آدمی آیا ہے، اجنبی ہے۔ اجنبی اس اعتبار سے ہے کہ شہر مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن اس نے جو لباس اور پوشاک پہنا ہے وہ بڑی صاف ستھری ہے اور بالکل سفید ہے، بال ایسے ہیں کہ اس میں کوئی گرد و غبار نہیں، مسافر کی کوئی علامتیں نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب آیا ہے، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں، مقامی بھی نہیں، یہاں کے ہوٹل بھی نہیں کہ آ کے کسی نے نہا لیا ہو یا فریش ہو گیا ہو، کپڑے چینج کر لیے ہوں، کسی کا رشتہ دار بھی نہیں، لیکن اتنا صاف ستھرا آیا ہے، مدینے کے باہر سے مسافر گھوڑے پہ بھی آئے تو مٹی تو پڑتی ہے، پیدل آئے تو پھر بھی گرد و غبار۔ کہتا ہے اگلا مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، جیسے ہم تشہد میں ہوتے ہیں ایسے وہ آ کے آپ کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملایا بیٹھ گیا، اور اس نے سوال کیا۔ حضرات یہ سوال ہی دین کا الحمدللہ پہلا سوال، دین کا آدھا حصہ کور کر رہا ہے، اور وہ ہے عقائد۔ پوچھا کہ محبوب مجھے یہ بتائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ میں ایمان کو یہاں اس لیے لا رہا ہوں کہ عقیدہ پہلے ہے، اسلام اس کا پریکٹیکل ہے۔ آپ اگر اسلام پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایمان کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، ان تؤمن باللہ، میرے بھائیو یہ ہے اصل کرنے کا کام، اور اسی میں چھپی ہے وہ نہیں کہ جو ہم نے نہیں کرنا۔ ان تؤمن باللہ کہ آپ نے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ میرے بھائیو میں اور آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم سب کی ایک ہی حالت ہے، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں لیکن کام اللہ سے نہیں کرواتے، کام کرتا اللہ ہے۔
اگر ہمیں یقین ہو جائے اور اعتبار ہو جائے کہ اللہ ہی خلاق ہے، اللہ ہی خالق ہے، بدیع السماوات ہے، وہ بڑا طاقتور اور عظیم ہے، تو آپ یقین کریں ہم اپنے وجود سے باہر نہ نکل سکیں جتنی عظیم کاریگری اللہ نے اس وجود میں ٹکا دی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس نے یہ باڈی بنا کے دی ہے، وجود دیا ہے، ہمارا اسی پر ایمان نہیں ہے، باقی سب کے اوپر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا تعلق، ہماری محبت اس جملے پہ ٹک جائے، اور یہ جملہ سمجھنے کا ہے ان تؤمن باللہ، اللہ کے ساتھ تو امن والا ہو جائے، ایمان اور یقین والا ہو جائے۔ اور بھائیو اس کی بھی 3 چیزیں اس میں موٹی موٹی کرنے والی ہیں۔ لفظ اللہ اور اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اسماء اور صفات، ہمارے بزرگ ہمیں یاد کروایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج بھی اللہ کے یہ نام یاد ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ناموں میں سے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے جنت اس کی پکی ہے۔ اور اگر ان 99 ناموں کے، صرف 99 ناموں کے معانی، مقاصد، مفاہیم، مطالب بیان کر دیے جائیں ممبر و محراب سے، تو میرا یقین ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی شرک کرنے والا نہ رہے، صرف اللہ کے نام۔ دوسرے نمبر پہ یہ یقین کر لینا کہ جو ذات اتنی رحیم، کریم، نرم، مہربان اور مفت میں سب دینے والی، صبر کرنے والی، حوصلے کرنے والی، بندے کو چلانے والی، نبھانے والی ذات ہے، اس نے اکیلے نے ہمیں بنایا۔ ہمارا خالق اکیلا اللہ ہے۔ حضرات جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ یہ پلاٹ میرے اکیلے کا ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، تو آپ کو بڑے حوصلے ہوتے ہیں۔ تیرے رب نے اس کائنات میں دوسرا الہ رکھا ہی نہیں، معبود رکھا ہی نہیں، پھر کسی بندے یا انسان کو اٹھا کے رب کا شریک بنانا، یہ اسی ان تؤمن باللہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تشرک باللہ، رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اللہ کے تصرفات میں۔ اور دیکھیے یہ امتی کی بات ہم کر رہے ہیں، کسی مسلک کی نہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ پر یقین کامل رکھے، اللہ کی رحمتوں کا امیدوار رہے، اور تیسرا پہلو لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، جو مرضی ہو جائے جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے، سر صرف رب کے در پہ۔ اور یہیں پہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہ دین میں آنا ہے تو پہلے یہ نفی کر، پہلے نفی کر کہ میرا کوئی اور نہیں ہے، میں کسی اور کے در پہ نہیں جھک سکتا، مجھے کوئی جھکائے بھی تو میں نہیں جھکوں گا۔ بھائیو جس دن یہ پہلا کام ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ امتی کا تعلق اوپر جڑ گیا ہے، اور جب اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر ساری دنیا بھی مل کے بلال کی گردن جھکا نہیں سکتی سوائے اللہ کے، سارے لوگ مل کے سلمان فارسی کو خرید نہیں سکتے، اگر دل بیچا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ دوسری گزارش، میرے محبوب جواب دیتے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ، میں اکثر کہتا ہوں اگر ہمارے بچوں کو یہ عقیدہ سمجھ آ جائے، جوانوں کو آ جائے، بزرگوں کو آ جائے کہ میں واش روم میں بیٹھا ہوں اور فرشتہ مجھے دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب بھی انسان کا عمل نامہ، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن پڑھی جانے والی کتاب بھی عمل نامہ ہے۔ یہ ہم لکھواتے ہیں، خود لکھتے ہیں، یہ آڈیو لکھی جاتی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو ہم بولتے ہیں، اس کی ویڈیو بن رہی ہے جو ہم کرتے ہیں، کرامن کاتبین اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کے اوپر یہ یقین ہونا کہ کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، انہیں سب علم ہے جو ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بندے سے نہیں سنبھالا جاتا اور بول دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، وہ فرشتے اٹھا کے سنبھال لیتے ہیں۔ جس دن یہ یقین ہو گیا ہم برا نہیں بولیں گے، غلط نہیں بولیں گے، نہیں اس کے اندر ہے، امتی کو کیا نہیں کرنا اسی کے اندر شامل ہے۔
میں پھر گالی نہیں دے سکوں گا، میں مندہ نہیں بول سکوں گا، میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا، میں زیادتی نہیں کر سکوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کیمرے مین آئے ہوئے ہوں، سامنے ہوں، تو پھر بندہ بڑے احتیاط سے بولتا ہے، احتیاط سے بیٹھتا ہے، احتیاط سے کوئی حرکت کرتا ہے، لیکن شعور نہیں رہا، اس لیے آج امتی من مرضیاں کر رہا ہے۔ اور یہ یقین ہو جانا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ بیت المعمور میں ڈیلی 70,000 آ رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ اللہ کی طاقت اتنی ہے، اپنی طاقت تو جو اس کی ہے ہی، جو اس نے بنا رکھی ہے، ایک صرف فرشتہ پھونک مار دے تو پوری دنیا جو ہے وہ روئی کے گولے بن جائے، پہاڑ پتھر روئی بن جائے۔ تو جو طاقت اتنی ہے، جو پانیوں کو آگ لگا دے، وہ پھونک جو ستاروں کو اور سورج کو گرا دے، جھاڑ کے رکھ دے، پیچھے کیا رہے گا؟ تو ان فرشتوں کا احساس کیا کریں۔ میرے دائیں بائیں ہیں، میرے محافظ ہیں، میرے نگران ہیں، اللہ مہربان کی طرف سے ہے، اور ان کی طاقت بڑی قوی ہے، میں کچھ ایسا نہیں۔ تو جب آپ یہ سن کے چلیں گے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنات سے ڈرتے رہیں اور بلا وجہ اپنے دل میں یہ بات بٹھائے رکھیں کہ یہاں عصیب ہے، یہاں جادو ہے، یہاں کچھ ایسا ہو جائے گا، یہاں اجاڑ ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ایک بلشت کے برابر جہاں تیرے رب کے فرشتے اللہ کی حمد، مدحت، ثنا اللہ کی بیان نہیں کر رہے۔ دوسری چیز فرشتوں کے حوالے سے کہ یہ ریموٹ کنٹرول ہیں، غلطی نہیں کرتے، مجھے فرشتہ نہیں بننا، میں انسان ہوں، مجھے فرشتہ نہیں بننا ہے۔ اگر انسان فرشتہ بن جائے تو یہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ آج امتی فرشتے بن گئے، ہر امتی غلطی کرتا ہے، غلطی کا امکان ہے، اللہ نے فرشتہ بنایا ہی نہیں۔ جب فرشتہ نہیں بنایا، غلطی کا امکان رکھا ہے، تو مطالبہ تو صرف اتنا ہے نا کہ کوشش کر، نہ ہو، اگر ہو جائے تو میں غفور الرحیم ہوں، معافی مانگ لے، رجوع کر، تیرا لوٹنا مقصود ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو تیرے رب کو صحرا کے اس بندے سے جس کی اونٹنی بھی بھاگ گئی اور اوپر کھانے پینے کا سامان بھی چھن گیا ہو، موت کے انتظار میں ہو، آنکھ لگے اور وہ آ جائے اور اٹھ کے خوشی میں کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے میرا بندہ غلطی کر کے میری طرف لوٹے، مجھے اس سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے۔ بھائیو، آج امتیوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کم از کم میں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے اتنا کہہ سکوں کہ یار میں انسان ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہمارے گھروں کے پھڈے ختم ہو جائیں، رولے ختم ہو جائیں، یاروں دوستوں کی قتل و غارت ختم ہو جائیں، یہ جتنی لڑائیاں ہیں نا، صرف یہ کہ یار غلطی میری بھی ہے۔ میں آج ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں ذرا سپیڈ میں تھا تو بازار تنگ تھے، ساتھ والے جو دوسری طرف سے گاڑی آ رہی تھی، اس گاڑی کا سائیڈ مرر اور آئینہ جو ہے نا وہ ٹکرا گیا، وہ ٹکرا گیا۔ 100% دوسری طرف جگہ جو تھی 5 فٹ تھی، میری طرف بالکل جگہ نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی مانتا ہوں کہ حادثہ کبھی ایک کی غلطی سے نہیں ہوتا، یہ اس میں کچھ غلطی میری بھی ہوگی، میری بھی ہے۔ اگر ہم یہ اقرار کر لیں تو گاڑیاں تو آپس میں ٹھک جاتی ہیں، ان کا سپیئر پارٹس مل جاتے ہیں، لیکن جب حادثے کے بعد 2 آدمی لڑکے ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں، گالم گلوچ ہو جاتے ہیں، تو پرابلم یہ ہے کہ دونوں نے خود کو فرشتہ سمجھ لیا ہے، کوئی بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں، وہ کہہ رہا ہے تو غلط، وہ کہتا ہے تو غلط، دونوں میں سے ایک کی غلطی ضرور ہوتی ہے، یا کہیں نہ کہیں دونوں کی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہوا، بندہ کہہ لے کہ یار سوری، ایکسکیوز، ہو گئی یہ غلطی، تو ہو جاتی ہے، انسان ہوں میں، الہ تو نہیں کہ میری ٹریفک ٹکرائے نہیں۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وَكُتُبِهِ، آپ اس مسجد میں فرنٹ کے اوپر کہیں کتابیں دیکھ رہے ہیں، فرنٹ پہ نہیں نظر آ رہی نا، درود لکھا ہوا ہے، کچھ مسائل لکھے ہوئے ہیں، پیچھے آپ کو کچھ کتابیں نظر آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، تمہارے رب نے آسمان سے ہی تمہارے لیے کتاب اتروا دی ہے، ہر دور میں کتاب اترتی تھی، جلد ہو کے صحیفے اترتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے جو کتاب اتاری،
اسے بندوں کی ضرورت اور تقاضوں اور حالات اور سوالات کے مطابق اتاری کہ جتنی جس کو ضرورت ہو اتنی دیتے جاؤ۔ 23 سال ایک دن دو دن نہیں، لوگوں کے مسئلے، حالات، مسائل، پریشانیاں وہ لا کر کے امت کو دی، اور پھر صحابہ نے اس کو حفظ دل میں محفوظ کیا، پھر عمل سے محفوظ کیا، پھر اس کو کتابی شکل دی، اور آج یہ آپ کی مسجد کے ایک کونے میں پیچھے پڑی ہے۔ یہ اصل کتاب تھی جسے سینوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ اسے اپنے سینے میں محفوظ کر سکے ہیں، 30 پارے، 30 نہیں تو 15، 15 نہیں تو 10، 10 نہیں تو 5، 5 نہیں تو 1، 1 نہیں تو آدھا، چلے کم از کم آپ نے کوئی 5-7 صورتیں تو یاد کر رکھی ہیں کہ میں نماز میں پڑھ لوں، تو پھر بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ نصاب کی خوشبو آپ کے پاس ہے۔ آپ صاحب کتاب ہیں۔ جس بچے کے بیگ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کی بک ہوتی ہے نا، وہ دوسروں سے اعتماد میں ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو قانون، قاعدے، ضابطے ساتھ دیے ہیں۔ جب آپ کی گاڑی کی بک ساتھ ہوتی ہے اور اس کی کاغذات کی جو وہ تھیلا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو آپ بڑے با اعتماد ہو کے ڈرائیو کرتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، الحمدللہ میرے پاس کاغذات مکمل ہیں۔ تو مومن کے، امتی کے کاغذات یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تشریح ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس گھر میں یہ نہیں ہے وہ گھر غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، جتنا مرضی پڑھے ہوئے ہوں وہ ان پڑھ لوگوں کا گھر ہے۔ مدینے کے بارے میں مشہور ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر غریبوں کا ہے۔ ہمارے گھر میں دیہاتوں کے اندر سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ انہاں دے گھر پڑھولا ہے کہ نہیں، یہ پہلے بیسک چیز ہے جو خاندانی لوگ دیکھتے ہیں۔ پڑھولا ہے تے کڈا ہے، اس میں جو موسمی علاقائی فصل ہے، غلہ ہے وہ ہے کہ نہیں، دانے ہیں کہ نہیں، مونجی ہے کہ نہیں، سٹاک ہے کہ نہیں۔ اگر ہو تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں، جی اللہ کا شکر ہے، سیلاب آئے، حالات خراب ہوں، جو مرضی ہو، کم از کم کھانے کے دانے تو ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات بہت زیادہ فکر مندی کی ہونی چاہیے، سوچ کی ہونی چاہیے کہ یار میرے گھر کے اندر بچے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، آل اولاد بھی ہے۔ آپ کہیں جائیں، کچھ چھوڑ کے جائیں، فریج بھری ہو تو مطمئن ہوتے ہیں۔ موت آ جائے اور مرنے کے بعد آپ کے گھر میں قال اللہ و قال الرسول کی صدا اور آواز، الفاظ، جملے وہ ورق ہیں تو مبارک ہو، اگر نہیں تو ضروری ہے کہ سوچیں، کیونکہ آپ کے گھر میں نصاب نہیں ہے، اور جس قوم سے کتاب اور نصاب چھن جائے پھر وہ قوم کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتی۔ آج ہمارا نوجوان پریشان کیوں ہے کہ اس کو رب کی کتاب کا ایک صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اور انگلش میں لکھے ہوئے میسیجز، دوسری زبانوں میں لکھے ہوئے، بیان کیے ہوئے لطیفے، وہ ٹک ٹاک پہ بھی، وہ دیگر جو ہے وہ اپلیکیشنز پہ بھی، وہ فیس بک پہ بھی بڑے مزے کے ساتھ، اور تھکتا بھی نہیں ہے، پوری رات سفر کرتا ہے، انگوٹھے دوڑاتا ہے۔ تو یہ ذوق بدل گئے ہیں، اپنا ذوق بدلیے۔ گھر میں کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنی ہی غربت آ گئی ہے۔ یار بیٹیوں کا جہیز نہیں خریدتے، مہنگی الیکٹرانکس کی چیزیں نہیں خریدتے، کم از کم کتاب گھر میں پڑھی تو ہو۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ڈیلی تعارف کروا کے ملاقات کروا دیں کہ بیٹا یہ قرآن مجید ہے، انشاءاللہ یہ آپ آنے والے دنوں میں پڑھنے والے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ بیٹا صحیح البخاری ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، کوئی 100 دفعہ جب تعارف کرواؤ گے بچے کو نام یاد ہو ہی جائے گا کہ یہ صحیح البخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ ہم جب کتب ستہ کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے لیے خواب ہوتا ہے، پتہ نہیں کیڑی شاید نہ ہونا ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، انہوں نے دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ ہم نے بھی وہاں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں جتھے کو مانگ نہ لوے۔ اور مانگنے کا ڈر کیوں ہے کہ مانگنے والے بڑے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے، پڑھنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ پھر وہ جو نسخہ ایک میرے پاس ہے وہ دوسری جگہ جا کے وہ اس کام کا بھی نہیں رہتا، تو پھر میں اسے مزید سمیٹ کے الماریوں میں سیف میں بند کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے امتی ہونے کا ثبوت دیجیے، اپنا نصاب اپنے پاس رکھیے۔ اس کے بعد اگلی گزارش، وَرُسُلِهِ، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں۔ یہ امتی، ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کو پہچانے، اور نبی کی پہچان زندگی میں تو لائیو ہوتی ہے، جب اس دنیا سے چلے جائیں
تو ان کی تین چیزیں پیچھے رہتی ہیں، ایک ان کا قول ہوتا ہے حدیث ہوتی ہے، ایک ان کا فعل ہوتا ہے حدیث ہوتی ہے، ایک ان کی خاموشی ہوتی ہے حدیث ہوتی ہے، چوتھی چیز ان کی سیرت ہوتی ہے۔ یہ چار چیزیں سیف کر کے ان کو اگر کوئی آج چلا سکتا ہے تو وہ وارث ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب نے وارث بنایا ہے نبیوں کو۔ اگر ان کے پاس یہ چار چیزیں آپ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، ملتے ہیں تو مبارک ہو۔ اگر صرف چندے ہی دیتے ہیں، صرف صفیں بچھا کے دیتے ہیں اور صرف جھاڑو ہی دیتے ہیں، یہ بھی بڑے عظیم کام ہے، چھوٹے کام نہیں ہیں۔ لیکن جو وارث ہوتا ہے نا، جو مرضی ہو مہینہ صبر کر لے، 6 مہینے کر لے، آخر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے کہتا ہے کہ پاجی ہن وراثتی زمین ونڈو نا، ذرا مکان ساڈا بھی حصہ دو۔ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں، سارے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب وراثت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ بھائی کے پاس ہے، نہ بہن کے پاس ہے، نہ بیٹے کے پاس ہے، نہ بیٹی کے پاس ہے، نہ اولاد کے پاس ہے۔ اور اگر پوچھ لیں، شناختی کارڈ بتائیں گے کہ یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان پڑھ بھی ہو تو پھر بتائے گا۔ لیکن کیا مجال کہ اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کو، اپنے استاذ اور معلم کو، ان کی سیرت اور زندگی کو، جو ایک کھلی کتاب ہے، کو پڑھنا جانتا ہو۔ اگر ہم نے سیرت پڑھی ہوتی تو اللہ کی قسم کبھی شرک نہ ہوتا۔ اگر ہم نے قرآن صحیح معنوں میں پڑھا ہوتا تو رب کے خلاف کبھی بغاوت نہ ہوتی۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں کتب احادیث پڑھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل، سنتوں کے مد مقابل آج بدعات اور خرافات نہ ہوتی۔ بنیاد ٹیڑھی ہو گئی ہے، یہی نہیں کر سکا امتی۔ یوں لگتا ہے کہ مسکین ہے، سونا خرید کے لے لے گا، چوڑیاں بازو میں عورت پہن لے گی، انگوٹھی جو ہے وہ لاکھوں کی اپنی خرید لائے گا، لیکن کیا مجال کہ چند ہزار روپے کے اندر یہ سیٹ ملنے والی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث کا، وہ کبھی خرید سکے اور کبھی زندگی میں اس کو کھول کے پڑھ سکے۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ میرے بھائیو، یہ چار چیزیں، اور پانچویں چیز پیپر آخرت۔ آپ کو شاید یاد ہو، مجھے تو آخرت یاد نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ویسے ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ مینوں بڑی یاد ہے، تو انہوں نہیں یاد ہے۔ آخرت واحد چیز ہے جو کسی کو بھی کسی پل یاد نہیں رہتی، اور اکثر ہم بھولے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو صرف عذاب قبر ہے نا، اگر یہ تم اپنے مردے دفنانے چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے، کہ قبر میں یہاں سے نکل کے حشر کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک پوری امت ہے جو مانتی نہیں ہے کہ عذاب قبر بھی کوئی چیز ہے۔ عذاب احساس کا نام ہے۔ احساس اگر جاگتا ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی عذاب ہوتی ہیں۔ ایک بہت عظیم شخصیت نے یہ لفظ بولے تھے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ ہر وقت مجھے ماضی کی یادیں، اپنے بزرگ، اپنے اسلاف، اپنے بڑے، ان کے تعلق، ان کے ناطے، وہ یاد آتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا عذاب نہیں ہے۔ انسان کتنے شدید دکھ میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو آہستہ آہستہ وہ محو کر کے، ریموو کر کے، بھلا کر کے، جو آنسو نہیں رک رہے ہوتے، انسان کو اللہ پھر ہنسی اور مسکراہٹ کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ اور اللہ نے اپنا تعارف یہی کروایا ہے کہ وہی ہے جو رب جو تمہیں مسکراہٹوں سے غم دلوا دیتا ہے اور غم کے اندر سے تمہارے لیے سمائلے اور مسکانیں نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کچھ ایسے بنے کہ ہمیں اپنی آخرت یاد ہے۔ اور آخرت کے لیے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ویسے ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے، یہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ویسے ہے فرمان، بڑا واضح ہے کہ اکثر من ذکر حادم اللذات، کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو آپ کو گاہے بگاہے وہ چیز یاد آتی رہے کہ جس سے لذتوں اور ٹیسٹ اور مزے، جس دنیا کی عیاشی میں ہے نا، اس عیاشی کو ایک سیکنڈ لگنا ہے سب ٹوٹنے میں، وہ توڑے گی کون؟ وہ موت ہے۔ موت کا جو سامان ہے اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائے رکھا کریں۔ میں گاڑی کے سٹیئرنگ پہ جب بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ جملہ نظر آتا ہے جو ڈرائیوروں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ موت کے منہ میں بیٹھ کے خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔
پھر میں اسی روڈ پہ اسی سفر میں ہر رات دیکھتا ہوں کہ کسی کا بیٹا آج اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، کسی کا وجود اور چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا، کیما بن گیا ہے، کسی کا سر پھٹ گیا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے بچے ہوں گے۔ میں نے فیملیوں کو کٹتے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اسی سیٹ پہ بیٹھ کے حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، اس بائک پہ بیٹھ کے، گاڑی پہ بیٹھ کے، ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ رب کا ڈر ہے، نہ سوسائٹی کا حیا ہے، کچھ بھی یاد نہیں، بس ریس کا مزہ ہے۔ اکثر من ذکر ہادم اللذات، جتنی تیزی سے جاتی ہوئی یہ گاڑی ٹکراتی ہے اور اس کا برا انجام ہوتا ہے، اتنی تیزی سے تیری میری زندگی کی گاڑی ٹکرانے والی ہے، اور یہ جواب حدیث جبریل میں۔ اور چھٹی چیز بتائیے کہ آپ تقدیر کے اچھے برے ہونے پہ یقین رکھیں۔ بھائیو، ایک امتی کی ذمہ داری ہے اللہ کا شکر گزار ہو، شاکر بنے، شکوہ کرنے والا نہ بنے۔ جس دن سے زندگی میں شکر آ جاتا ہے اس دن بندے کی لائف مثبت شروع ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، چین اور آرام آ جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو اپنے کسی کولیگ سے بہت زیادہ شکوے ہیں اور آپ شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پھر بھی مجھے اچھا دیا، اس سے بھی تو برے برے لوگ موجود ہیں۔ یا آپ اس بات پہ شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے جو چیزیں اس میں ہیں کم از کم وہ میرے میں تو نہیں، یہ بھی تو ایک شکر کا مقام بنتا ہے نا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو دیکھ کے فوری یہ دعا پڑھی تھی؟ کیوں پڑھی تھی؟ کیا تھی دعا؟ پڑھو ہاں ذرا، بیمار آدمی کو دیکھ کے کیا پڑھنا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے لیے دعا ہے نا، لا باس طہور انشاءاللہ یہ بھی دعا ہے، اسأل اللہ العظیم یہ بھی دعا ہے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کسی بھی بیمار کو، مریض کو، تکلیف میں کسی معذور کو دیکھتے تو پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ نہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس اپنے بندے کو جس تکلیف میں مبتلا کیا ہے تو نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے، تو نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ اور ہم جاتے ہوئے الٹا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ چلو پرے ہو کوڑیا، ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ اس جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، یہ معذور میں بھی ہو سکتا تھا، اپاہج میں بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ چیز آپ کو آپ کے مقدر پہ رب کے ساتھ راضی رکھنے والی بنائے گی۔ شکوے نہیں، شکر کریں۔ آج امتی شکووں پہ اتر آئے ہیں۔ اگر میں یہی موضوع رکھ لوں نا، شکوے، اگر مجھے سپیکر کا مسئلہ نہ ہوتا، یہ 2 مسجدوں کے سپیکر ہمارا گلا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، سیٹنگ نہیں ہوتی، اللہ ہی حافظ۔ تو مشینیں بھی ہیں اچھی لگتی ہیں، لیکن شاید کوئی سیٹنگ پہ ہمارے گلے کی نہیں، ہم اپنا ہی لے لیتے ہیں۔ تو شکر کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اور شکر کا مظاہرہ اللہ کے ساتھ آئندہ 5 چیزوں میں ہے اور ایک سوال میں ہے، مل اسلام، میں سیف کیسے رہ سکتا ہوں، میں محفوظ کیسے رہ سکتا ہوں، میں مومن اور مسلم کیسے رہ سکتا ہوں؟ کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اکیلا ہو، بچے نہ ہوں، بیوی کو کوئی مشورہ دے رہا ہو کہ چل یار فلاں دربار پہ چل کے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں، تو اللہ کرم کرے گا، اللہ اولاد دے دے گا۔ ان تشہد، وہاں تیرا کردار گواہی دے کہ تو صرف رب پہ راضی ہے، رضیت باللہ ربا، لینا ہے تو رب سے لینا ہے، نہیں لینا تو کہیں سے نہیں لینا۔ یہ تیری شہادت، تیرا عمل اور پریکٹیکل تیری توحید تجھے دنیا میں بھی سیف کر دے گی، کل قیامت کے دن جہنم سے بھی بچا لے گا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ اصل جملہ ہے جہاں امتی کا حق محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، تعلق اور ناطہ جڑتا ہے۔ دنیا میں ایک بھی گواہی ایسی نہ ملے کہ تو نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاج کرایا ہو، پیچھے کیا ہو، پس پشت ڈالا ہو، ان کو جو ہے وہ چھوٹا بنایا ہو، ان کی بات کو ہلکا قرار دیا ہو اور تو نے کسی اور کو بڑا کر دکھایا ہو۔ حضرات اللہ کی قسم یہاں آ کے پتہ چلتا ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ،
امتی تو ہوتا ہی وہ ہے جہاں مرضی چلا جائے۔ مجھے ایک سکھ نے کہا تھا لاہور میں، اور وہ جملہ اس کا بہت بڑا تھا، کہندا یار ایک گل کر، اندر تہاڈی کانفرنس ہون رہی ہے، ہماری پورے آل پاکستان کانفرنس تھی، امام حرم تشریف لائے ہوئے تھے، اور بادشاہی مسجد کے ساتھ جو ان کا گردوارہ ہے وہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ میری طرف بڑا اور کہنے لگا مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہندا یار جا رش کدا ہے؟ میں نے بتایا، اور آپ کو پتہ ہے جلسوں پہ زیادہ تر وہی لوگ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی دین سے ذرا گہرا، مسجد سے گہرا تعلق ہوتا ہے، جماعتوں کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، ہر بندہ تو نہیں جاتا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ اب میرا پورا گروپ آیا ہے، یہ وچوں کوئی ایک بندہ دس جنہوں دوروں ویکھ کے لوکی یہ نہ کہن کہ سکھ ہے، ایک بندہ دس۔ وہ پورے گردوارے میں آئے ہوئے تھے، اور میں حیران رہ گیا کہ واقعی اگر لاکھوں لوگوں کے اندر ایک بھی آپ سکھ کو لے آئیں تو وہ دور سے نظر آئے گا کہ سکھ ہے۔ مسلمان کیا گواہی دے گا؟ نہ اس کا لباس گواہی دے پایا، نہ چہرہ گواہی دے پایا، نہ داڑھی گواہی دے پائی، نہ اس کا عمل گواہی دے پایا، نہ اس کو کسی بھی حوالے سے۔ ہم اس قدر گر گئے ہیں کہ محبوب سے محبت بھی ہے، انگوٹھے چومتے ہیں، مال لگاتے ہیں، لیکن اللہ تو کہتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اگر تیرا کردار واضح نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور اعتبار واضح نہیں ہے، تیرے مال کو میں کیا کروں؟ وہ ابو لہب کا مال بھی میں نے اس کے منہ پہ مار دیا تھا۔ تو اللہ کے لیے پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی شناخت بنائیں۔ سب سے پہلی چیز شناخت ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، تعارف بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک چیز کاٹ کے ایک اچھا بھلا مرد ٹرانسجینڈر ہو سکتا ہے، مخنث ہو سکتا ہے، ہیجڑا ہو سکتا ہے، خسرا ہو سکتا ہے، تو تیرے پیغمبر کی جو ایک شناخت ہے، اس شناخت اور پہچان کو جو سارے نبیوں کو رب نے دی تھی، بلا وجہ آپ اور میں ضائع کر بیٹھیں، اور صرف کسی ایسے بندے کو کہ اس کی تہذیب ہے، معیشت ہے، وہ جناب یورپ ہے، وہ انگریز ہیں، تو انگریز نے قبر میں ساتھ نہیں آنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھا جانا۔ امتی ہونے کا رائٹ اور ذمہ داری اور حق جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے وہ اطاعت کا ہے، شناخت کا ہے، پہچان کا ہے۔ اور میرے بھائیو اس کے بعد نماز، یہ آپ کی پہچان ہے، میری بھی پہچان ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ پریشان ہو اور آپ کہیں جی پریشان ہیں، اور آپ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کہیں میں پریشان ہوں۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے محبوب نے کبھی پریشانی کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی، اور کسی بھی پریشانی کو رب کے در کے علاوہ کہیں لے کے ہی نہیں گئے۔ 313 کو لے کے بدر کے میدان میں کہہ رہے ہیں، اور پھر سر سجدے میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ جو میرے پاس تھا میں وہ لے آیا ہوں، اب بچانا تیرا کام ہے، بچانا تیرا کام ہے۔ نماز ہی یہ ہے، اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، کھڑا کرے گا تو قیام ہے، جھکائے گا تو رکوع ہے، گرائے گا تو سجدہ ہے، اللہ دھرنے پہ بٹھا دے تو تشہد ہے، لیکن میں تیرا ہوں، التحیات للہ، میں تیرا، مال بھی تیرا، جان بھی تیری، فعل عمل بھی تیرا۔ قل هو اللہ احد، تو اکیلا، تو سبحان، تو پاکیزہ، تو الہ، تو معبود۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ امتی نے دن میں 5 مرتبہ بریک لی ہے کہ نہیں۔ نبی کا امتی بریک لیتا ہے نماز کے لیے۔ اسی اپنے بچیاں نو بریک سکولے کر دئیے نا ادھا کا گھنٹہ، تو سارا دن فریش رہندے نے، سر جی آج کرکٹ کھیل لیا، آج فٹ بال کھیل لیا، اس دوران پانی پی لیا، کھانا کھا لیا۔ تو اللہ نے تجھے دن میں 5 بار بریک کا موقع دیا ہے، تو لیجئے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ، یہ بھی حدیث کے لفظ ہے۔ میری جیب بھری ہوئی ہے، اور اس جیب میں ہر 100 کے پیچھے 2.5 روپے غریب کے ہیں، اس کا چولہا جلنا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں۔ جب سے ہم نے یہ دبایا ہے میرا ملک کنگال ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ لی نہیں جاتی، زکوٰۃ لینے والے ادارے ہیں، یہ نہیں کہ زکوٰۃ دی نہیں جاتی، زکوٰۃ دینے والے لوگ بھی ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کے اندر بھی بے ایمانی نہیں رک پائی، مستحق تک جا نہیں پائی۔ ٹیکسز میرے اور آپ کی کھتی میں جو جڑے گئے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے 2.5% آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ اگر آپ کو کھیتی باڑی دی ہے تو آپ کا 10واں من لیا ہے۔ اگر آپ کو رب نے کوئی خرچے مرچے ہو گئے ہیں اس پہ آپ کے، تو آپ سے 20واں من لیا ہے۔ یہ رب کی دین تھی، ونڈ تھی۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، دوسرے کو صرف بیٹیاں دے دی ہیں، وہ چاہتا تو
تو تقسیم بھی کر کے دے سکتا تھا، لیکن اس کی آزمائش، اللہ نے آپ کو 100 کا نوٹ دے دیا ہے اور غریب کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اسے مانگنے والا ہاتھ دے دیا اور آپ کو دینے والا ہاتھ دے دیا ہے، تو الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، امتی کے لیے یہ موٹے موٹے اتفاقی کام ہیں، اختلافی کام چھوڑ دیں، یہ اتفاقی کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ امتی کے لیے بڑی اہم چیز تھی احساس پیدا کرنا بھوک اور پیاس کا۔ ہر گھر میں بھوک لگتی ہے، ہر فرد کو بھوک لگتی ہے، ہر بندے کو پیاس لگتی ہے۔ اگر آپ عزت سے پانی نہیں دے سکتے، اور گر بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود بھی پیاسے ہیں، پیٹ پہ پتھر بھی ہیں، صحابہ بھی پیاسے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کہاں سے آنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، گھر میں کوئی پڑولے گودام گندم بھی نہیں ہے، اور کئی دنوں سے چولہا بھی نہیں جلا، اور آج پورے کا پورا سٹاف جو طلبہ کا ہے نا ہاسٹل، وہ بھی بھوکا ہے۔ ایک طالب علم آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا انتظار کرتے ہیں اللہ کچھ بھیجے گا، دودھ کا پیالہ آتا ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ الگ ہو کے تو پی لے تینوں زیادہ بھوک لگی ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، ماں کرتی ہے اکثر کہ پتر چل تو جانا ہے کام تے جانا ہے، انہاں تے ستے ہیں جڑا نا جی 12 بجے اٹھنا ہے، چل تو شاباش میرے پتر کھا پی تے جا۔ آپ نے کہا سب کو بلا کے لاؤ، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ باقیوں کو پتہ نہیں تھا، کہا بلا کے لاؤ، بلائے گئے، اور پھر قاعدہ اور قانون دیا کہ اگر باڑ ہی فصل کو کھانا شروع کر دے تو پھر فصل کا اللہ حافظ ہے۔ کہا ساکی القوم آخرہم، ورتاوا جے پہلے کھان لگ پیا تو پھر کلیجی تو دوجیاں نو نہیں لبنی، تو جے نے پہلے کڈ لئی، وہ ہم ماشاءاللہ عید کے گوشت میں کرتے ہیں، ہماری عادت بن گئی ہے، چنگا چوکھا اپنے لیے، پھر دیگ پک گئی ہے، اس میں سے بھی اچھا اچھا نلیاں ولیاں جو مزے کی اپنی پسند کی بوٹیاں ہیں وہ ہاٹ پاٹ بھر کے سائیڈ پہ، ایک گھونٹ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لینے دیا، کہا پہلے سب کو پلاؤ اور پھر ساکی القوم آخرہم، آخر میں آپ نے خود پینا ہے۔ سب کو پلایا، پھر پلانے والے کو پلایا، میرے محبوب نے پھر بھی نہیں پیا، پلانے والے کو پلایا، اور آخر میں خود میزبان کی حیثیت سے پیا۔ تو یہ ہوتا ہے، ہم اکثر جگہ پہ جاتے ہیں، بھاجی آ جاؤ تسی بھی نال بہ جاؤ، وہ نہیں جی اسی چکھ دیاں کھا لیا جی۔ اس کھانے کا کوئی مزہ نہیں ہے جو آپ نے میزبان ہونے کے ناطے مہمان سے پہلے کھا لیا ہے، آپ میں صبر نہیں، حوصلہ نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، اور یہ سنت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حق ہے، رائٹ ہے مہمان کا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، وگرنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، ہم امتی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ادب سکھایا۔ اور جو آخری چیز ہے، اس کو روزے میں احساس میں ادراک میں پیدا کرنے کے بعد میرے نبی نے دین کی وہ بہار بھی ختم نہیں کی، جیڑا نا 24 گھنٹے بجیاں رہنا، یہ بھی شریعت نے نہیں رکھا۔ کہا کبھی عام لباس کو چھوڑ کے کسی سادے لباس میں آ، کبھی اوپن لباس میں آ، کبھی کھلا پہن لے، کبھی 2 چادریں لے لے، کبھی جو ہے وہ وزیر وزارت کو چھوڑ کے کبھی غربت والے انداز میں بھی آ، احرام کی شکل دلوا کر کے، مکہ بلا کر کے، پوری دنیا کو بلا کے، رنگ دکھا کے، اور اللہ نے اپنی وحدانیت کی آواز لگوا کے جو حج اور عمرے کی روٹین رکھی ہے نا، یہ بھی تیرے پیغمبر نے 1.25 لاکھ لوگوں کو نکال کے، مردوں عورتوں کو، پوری ایک تہذیب، تمدن، ثقافت، دین، حقوق، رائٹ، اور ساتھ میں کیا کہا تھا؟ تعلموا منی مناسککم، اوہ لوگوں سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو، جان لو، اور ہمارا اللہ حافظ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، یقین کیجئے بنیادی مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے امتی۔ اور آخری چیز اور گزارش جس کا پوری شریعت کا خلاصہ 1000 چیز وہ احسان میں ڈال دی ہے۔ احسان، احسان کیا ہے؟ پیشکش۔ پیشکش کیسی ہے؟ آپ نے کئی جگہ پہ دیکھا ہوگا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن پیش کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم ایک جگہ پہ گئے، بڑے مالدار دنیا دار لوگ تھے، لیکن ان بیچاروں کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ مہمانوں کو کھانا کیسے دینا ہے، کھانا کیسے دینا ہے۔ ایک کولی چ تھوڑا جہا سالن پا کے نا جی رکھ کے تے نال ایک نان اخبار دے اوتے رکھ کے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ٹکی آپ نان کے اوپر رکھ کے کسی کو دے دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہوٹل کے اوپر آنے والے ایک سوالی کو
دال اس کی روٹی پہ رکھ کے دے دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن پتہ تب چلے گا جس دن کسی نے آپ کو دال یوں دی۔ پیشکش، امیر ہے یا غریب ہے، دینا ہے تو اچھے انداز میں دے، عزت سے دے۔ یہ واقعہ بڑے سارے لوگوں نے اپنی طرف منسوب کرا ہے، لیکن میں چونکہ ڈیلی کالج سے نکلنا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے سامنے یہ خیام حال بھی تھا اور بھی ساتھ میں انسٹی ٹائپ، تو اشارے پہ کھڑا آدمی بریک لگنے پہ مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کچھ پیسے دے دو۔ مجھے شکل سے لگتا ہے کہ نشہ کرنے والا ہے، اور میں جواب میں کہتا ہوں تو کی کرنے نے پیسے؟ پاجی بس دے دو نا۔ میں نے کہا چل میں کھانے کا ٹائم ہے، تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس کا جواب تھا کہ کھانا مجھے کوئی اور کھلاتا ہے، اس نے میری ذمہ داری لے رکھی ہے، میں آپ سے کھانے کے پیسے نہیں مانگ رہا، میں سیدھا تو انہوں پوڑی دے کہن دیا، میری پوڑی تمہیں تھوڑے ہمیں دے دو۔ ڈائریکٹ ایسے کہتا ہے، اور یہ بڑی سچائی کی بات ہے کہ اس بندے نے جھوٹ نہیں بولا مانگنے میں۔ کہتا جی میری روٹی روزی کا ذمہ کسی اور کے ہے۔ خیر اشارے سے میں گھوما، سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل کام تھا، اس سے آگے ہی وہ تھوڑا حال ہے، تو میں نے گاڑی لگانی تھی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بندہ جو مجھ سے مانگ رہا تھا ادھر ہی ہے۔ آتے جاتے بیرے سے کچھ گرا ہے اور وہیں بیٹھ کے وہ کھانا شروع ہو گیا، چاول گرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھ لیا یار تو کہتا تھا کہ میرے کھانے کا ذمہ کسی اور نے لیا ہوا ہے، تو یہاں سے کیوں کھا رہا ہے؟ کہتا جی جب میں اچھا تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا، میں نیک تھا، میں ماننے والا تھا، تو مجھے نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے ٹیبل پہ بٹھا کے بڑی عزت کے ساتھ دیا جاتا تھا، اور جب سے میں گھر والوں کا نافرمان بنا ہوں وہ دیتا تو ہے مگر اب پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ بس یہ سمجھ لیجئے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر آپ کا ہاتھ تنگ کر دیا گیا، حالات تنگ کر دیے گئے ہیں، پتہ کر لے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہیں میرا اللہ سے ذکر والا تعلق تو ختم نہیں ہو گیا، قرآن سے تعلق تو نہیں مٹ گیا، میری نماز میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی کہ آج لوگ وہ ماں جو مجھے لاڈلا بنا کے سر میں پہنا کے اور کتنی محبتوں سے پیار سے فیڈر بنا کے دیتی تھی، فیڈ کرواتی تھی، اور جو مجھے اچھے سے اچھے کھانے دیتی تھی، آج اگر میں دھتکارا پھٹکارا گیا ہوں، یہ ایک انسان کی مثال ہے، رحمان حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا ریویو کیجئے تعلق کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سکھایا ہے پیشکش کا، کہ کچھ بھی پیش کریں اچھے سے کریں، عمل پیش کریں اچھے سے کریں، دعا کریں تو اچھے سے کریں، مسجد میں آئیں جتنا بھی پرانا سوٹ ہے لیکن اسے اچھے سے پہن کے صاف ستھرا عمدگی سے آئیں، وضو کریں تو اچھے سے کریں، غسل کریں تو اچھے سے کریں، دعوت کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ خیر کی طرف لے کے جائیں گی، اور یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے کہ ہم پیغمبر کے امتی تو ہیں، لفظوں سے نکل کے عمل میں اور عمل سے نکل کے احسان کی دنیا میں آ سکیں۔